الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رمضان المبارک کے مہینے کا 11واں روزہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. گزشتہ ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور مال میں بڑھوتری کے لیے ایک سنت عمل بتلایا تھا، امید ہے کہ سب نے شروع کر دیا ہوگا. اللہ استقامت کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارو، اس وقت ہم جتنی باتیں سن رہے ہیں قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں، کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام ہو سکتا نہیں ہے. اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. دنیا میں تم جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہو اس کے لیے وضو کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، پاک صاف کا ہونا. دنیاوی تعلیم کے لیے پاک صاف کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ تم بغیر وضو کے بھی ان کتابوں کو پکڑ سکتے ہو. لیکن قرآن کریم کا اللہ رب العالمین ادب بیان فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کریم کو پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. جس کے اندر ادب کا مادہ ہوتا ہے، جس میں اللہ پاک نے ادب کی صفات رکھے ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کے نصیب کو اچھا بنا دیتے ہیں. اور جو بے ادبی کرنے والا ہوتا ہے، چاہے قرآن کریم کی بے ادبی کرنے والا ہو، وہ نصیبوں والا نہیں ہوتا بلکہ اس کے نصیب برے ہوتے ہیں. آپ نے ایک صحیح واقعہ سنا ہوگا. ایک بوڑھے میاں تھے، اب قرآن کریم ان کے ہاتھ میں تھا اور بارش شروع ہو گئی، اور بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. بس ادب سے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا اور قرآن کریم کو اپنے سینے کی طرف لگا دیا اور خود بھیگتے رہے، لیکن قرآن کریم پر پانی کا ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا. علماء نے لکھا ہے ارے قرآن کریم کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے پورے قرآن کریم کو ان کے سینوں میں منتقل کر دیا، یعنی وہ پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. بہت سی مرتبہ لوگ کہتے ہیں مول صاحب دماغ بہت کمزور ہے، یاد نہیں رہتا ہے، یاد کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی یاد نہیں ہوتا ہے. میرے پیارو، جتنا ہماری زندگی میں ادب کا اہتمام ہوگا
تھوڑی محنت پر اللہ پاک بہت زیادہ علم عطا فرمائیں گے، اور بے ادبی ہوگی، محنت کر کر کے تھک سکتے ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ بولو ہم نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے کیا کیا؟ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا، اور وضو صحیح ہوگا تبھی تو نماز صحیح ہوگی۔ قرآن کریم کو پکڑنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں، مسلم شریف میں صحیح حدیث میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو آدھا ایمان ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ کہو الحمدللہ، یہ صحیح حدیث میں ہے، الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ والحمدللہ، آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو الحمدللہ۔ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن کریم تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی، اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، اور ورنہ اس پر عمل نہیں کیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے، نہ اس کو کبھی بھول سے بھی دیکھا ہے، نہ کبھی پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ حدیث شریف میں وضو کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا ہے کہ ایمان سے دل کے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ ایمان جب آدمی کے اندر آتا ہے تو دل میں سے کفر نکل جاتا ہے، شرک نکل جاتا ہے۔ ایمان سے دل کے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی، یعنی بدن پر جتنی ناپاکی ہوتی ہے وضو کی وجہ سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک کو ہمارا ظاہر بھی پسند ہے، یعنی ظاہر بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اور باطن بھی پسند ہے۔ بہت سے لوگ نہیں کہتے بھئی دل صاف ہونا چاہیے تو بہت بڑی بات ہے، باقی اوپر کا تو کوئی معاملہ کوئی درست نہیں ہے۔ نہیں، اللہ پاک تمہارے ظاہری کو بھی دیکھتے ہیں، باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر تم اپنے ظاہر کو پاک رکھنے کی کوشش کرو گے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے باطن کو بھی پاک فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز گناہوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گناہ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو یقیناً وہ نماز ہمیں بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور گناہ سے بھی روکتی ہے۔ جس طرح اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہو تو کر کے دیکھ لو۔ جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور ان کی صبح فجر کی نماز پڑھی ہوئی ہونے کی حالت میں ہوتی ہے، ان کے چہرے کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور جو نماز میں آرام سے سوتے رہتے ہیں ان کے چہرے کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یہ حدیث شریف میں ہے، نماز سے نورانیت پیدا ہوگی۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی، قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ نماز قبر اور قیامت کے اندھیری میں روشنی ہوگی۔ صدقے کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، مال انسان کو پیارا ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو دلیل بتلایا۔ صدقے کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان کے سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ اس لیے کہ اگر مال سے محبت ہے تو پھر تو سمجھ لو کہ ایمان اس کا کمزور ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا
رہتا ہے تو سمجھ لو وہ ایمان کی علامت ہے، یعنی اللہ پاک نے اس کے اندر ایمان باقی رکھا ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص یعنی اللہ کو حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اپنے اندر ہدایت کی روشنی کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے اور قرآن کریم کا ادب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ دنیا کے اندر مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، سونا صرف عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن کئی ہمارے نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ سونے کی چین پہنتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انگوٹھی پہننے کے بھی مختلف مسائل ہیں، لیکن اس کو ابھی مجھے ذکر نہیں کرنا۔ لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنایا جائے گا، یعنی وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی وہ اعضاء جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں مومن کو قیامت کے دن جنت کا زیور پہنایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملاقات ضرور کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں وہ ملاقات سے محروم نہ رکھے، ہمارے نبی کے ہمیں شفا ضرور نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھا دے، یعنی اچھی طریقے سے وضو کرنے کا اہتمام کرے، وضو کی سنتوں کے، وضو کے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے۔ اب تو ہم میرے پیاروں دنیا کے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں، آخرت کے فائدے سے ہمیں کوئی دلچسپی رہتی نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے وضو کرنے والے کو دنیا میں بھی 3 زبردست فائدے ہیں۔ نمبر 1، جو ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اب وضو کرنے میں بولو کوئی محنت ہے؟ ارے بولو نا کوئی محنت ہے؟ کتنے منٹ کا وقت ہے؟ 1 سے 2 منٹ کا وقت ہے۔ وضو میں رہنے والا، باوضو رہنے والا، سب سے پہلا انعام تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس سے شیطان کو دور رکھتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے پیدا نہیں ہوتے ہیں، اس کے دل میں برے خیالات پیدا نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب شیطان دور رہے گا تو برے خیالات آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ، آپ سنت نبوی کو بھی فالو کرتے جائیے اور جدید سائنس کو بھی فالو کرتے جائیے۔ ہم کئی مرتبہ اپنے چہرے کو دن میں 3-4 مرتبہ دھوتے بھی ہیں، اور اس لیے دھوتے کہ چہرے پر کوئی میل نہ چپکا ہوا ہو۔ اگر اس کو وضو کی شکل بنا لی جائے، سائنس والے بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جو آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دن میں 5 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ پاک اس سے بڑی بڑی بیماریاں دور رکھتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ بیماری آدمی کے سکون کو چھین لیتی ہے، بیماری آدمی کے دل کے چین کو چھین لیتی ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ علماء نے لکھا ہے، اب جب ہم گھر سے نکلے، بہت سے اسٹوڈنٹ ایگزام دینے کے لیے گئے، ارے وظیفہ پڑھنا تھا، بہت اچھا کیا وظیفہ پڑھا، درود شریف پڑھنا تھا، بہت اچھا کیا درود شریف پڑھا۔ ہم اپنی دکان پر جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں، اس وقت دل میں یہ تمنا ہوتی ہے اے اللہ میں تیرے حکم پر ظاہری سبب کو اختیار کرنا میرے بس کی بات ہے، اب حلال پاکیزہ روزی دینا تیرے بس کی بات ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے وضو کر کے نکلے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس کام میں اسے ضرور کامیابی نصیب فرمائیں گے، یعنی اس کا کام ضرور سکسیسفل ہوگا۔ اب وضو کرنے میں کوئی محنت نہیں ہے، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو بولو وضو کرنا بھی نہیں جانتے ہیں؟ وضو کرنا تو بہت آسانی کے ساتھ جانتے ہیں۔ تو جب بھی ہم وضو کر کے گھر سے نکلیں گے کسی بھی کام کے لیے، چاہے اپنی جاب کے لیے نکلنا ہو، چاہے تجارت کے لیے نکلنا ہو، چاہے بزنس کے لیے نکلنا ہو، چاہے کسی سے ملاقات کے لیے نکلنا ہو، چاہے خرید و فروخت کے لیے نکلنا ہو، تو بولو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے، جس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے کام کو آسان فرما دیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا
یعنی سنت اور آداب اور مستحبات کا اہتمام کیا تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، یعنی صحیح حدیث۔ تو آج سے ہمیں اپنے وضو کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو جب وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، وضو صحیح ہوگا تو ہمارے دل میں قرآن کریم سے محبت بھی پیدا ہوگی، وضو صحیح کر کے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو قرآن کریم کی تلاوت کا نور بھی ہمارے دلوں میں داخل ہوگا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے وضو کے بارے میں رکھ دوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے نبی کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کرنے والے بنے، کسی سنت کو بھی ہم چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگیوں میں ہم اپنائیں گے تو ہر سنت اپنی زندگی میں، ہر سنت اپنے اندر ایک نور لیے ہوئے ہیں، ایک برکات لیے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے، بولو یہ تو دھونا فرض ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ آج بیان مت سمجھو، آج سبق سمجھو۔ وضو میں کتنے فرائض؟ 4 فرائض ہم سب جانتے ہی ہیں، اب اس کو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں معلوم تو بعد میں پوچھ لینا۔ لیکن وضو میں کتنے فرض ہیں؟ یہ 4 فرضوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ حدیث شریف سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ تو فرض کے درجے میں ہے، یعنی اتنا تو دھونا ہی دھونا ہے، اس کے بغیر وضو ہو سکتا نہیں ہے۔ اور جو شخص وضو میں 2 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، یعنی ڈبل ثواب، اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص وضو میں 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، سن لو میرے امتیو، یہ میرا وضو ہے، یعنی 3 مرتبہ دھونا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے۔ اس لیے میرے پیارو، وضو کو صحیح کر لیں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہماری نماز کو صحیح فرما دے گا۔ اب وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب بھی ہم وضو کرنے کا ارادہ کریں، میں آج آپ کو کچھ ضروری باتیں بتلا دوں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تھک تو نہیں گئے؟ وضو کے بارے میں سنیں گے نا انشاءاللہ، اور ہم اپنے وضو کو صحیح کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہمارے ہر عمل کو صحیح فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میں زیادہ عمل نہیں چاہتا، میں اچھا عمل چاہتا ہوں۔ عمل تھوڑا ہو لیکن بولو کیسا ہو؟ اچھا ہو۔ قرآن کریم کے 3 پارے پڑھ لیے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بولو کوئی فائدہ، اور قرآن کریم کا آدھا پارا پڑھا لیکن سمجھ کر پڑھا تو بولو فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا عمل اچھا ہونا چاہیے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو ہم تھوڑا عمل کریں لیکن کیسا کریں؟ اچھا عمل کرے، وضو کی نیت کرے۔ جب بھی وضو شروع کرنے کا ارادہ کرے، پہلے حدیث شریف میں ہمیں پڑھنے کا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہر حرف کے بدلے میں اسے 4000 نیکیاں نصیب فرما دیتے ہیں، اس کے 4000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 4000 درجات اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، یعنی اس اعتبار سے بسم اللہ پڑھنے میں بولو کتنے سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے؟ 4 سیکنڈ، اور بہت زیادہ آرام سے پڑھے تو 5 سیکنڈ۔ 5 سیکنڈ میں ہمارے 76,000 یعنی 76,000 گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ 5 سیکنڈ میں ہمارے 76,000 درجات بلند کر دیے، اور 5 سیکنڈ میں ہمیں 76,000 نیکیوں سے مالا مال فرما دیا۔ تو جب بھی وضو شروع کرے تو بولو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وضو کی نیت بھی کر لے کہ میں وضو کیوں کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں تو وضو کی نیت کرے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ ہر عبادت کے لیے، قرآن کریم کے لیے وضو کی نیت کرے۔ مثلا یہ کہ میں نماز کے لیے
لیے وضو کر رہا ہوں. پھر فرمایا کہ وضو کی نیت کے بعد سب سے پہلے نیت ہے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے. اور حدیث میں ایک دعا بھی سکھلائی ہے, بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. لیکن اگر یہ دعا یاد نہیں ہے, بسم اللہ سے شروع کریں گے, تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے سنت پر عمل کرنے کا بولو ثواب مل جائے گا. اور میرے پیارو, ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو. بسم اللہ کے عجیب و غریب کمالات ہیں, زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے. لیکن بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرے. پھر فرمایا کہ دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک 3 بار دھونا. یہ میں آپ کو وضو کا صحیح طریقہ بتا رہا ہوں. دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا. مسواک کرنا, مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا. پھر فرمایا کہ 3 بار کلی کرنا, 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. اور اگر روزہ نہ ہو تو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا, یعنی بہت زیادتی کرنی. ویسا نہ ہو کہ نارمل پانی ڈالنے کی وجہ سے وضو ہمارا صحیح نہ ہو اور ناک میں پانی نہ پہنچے. ہاں روزہ ہے تو احتیاط ضروری ہے. احتیاط کس بات کی ہے کہ بھولے سے پانی حلق میں اتر نہ جائے. پھر فرمایا 3 بار ناک کو صاف کرنا, ہر عضو کو 3 بار دھونا. بہت آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں. چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا, ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. 1 بار تمام سر کا مسح کرنا, سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا. اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا. بہت سے لوگ وضو میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں. یہ دنیاوی باتیں کرنے کی وضو کے اندر ممانعت ہے. اب یہ نل جاری ہے, پانی گر رہا ہے, مفت کا پانی ہے اور پانی کا کوئی خرچ تو ہے نہیں. اپنے گھر کے پانی کو تو ہم اسی طریقے سے بولو ضائع کرتے نہیں ہیں. یہاں پر باتیں بھی ہو رہی ہیں اور پیر بھی بھیگ رہے ہیں. نہیں, پیروں کو صرف اور ہاتھوں کو وضو کے پانی کے نیچے رکھ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ملنا ضروری ہے. مل مل کر دھونا سنت ہے. پیدر پہ وضو کرنا, یعنی ایک عضو کے خشک ہونے نہ پائے دوسرا عضو دھو لے. ابھی ہاتھ دھوئے تھے, ابھی ہاتھ سوکھا ہو گیا, دوسرا ہاتھ دھو رہے, ایسا نہیں. بلکہ وضو کرنا ہے تو پیدر پہ وضو کرو, ترتیب وار وضو کرنا. ترتیب کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ترتیب میں پہلے چہرہ دھونا ہے, پھر ہاتھ دھونا ہے, اسی طریقے سے جو ترتیب بتلائیے ترتیب کے وار وضو کرنا. داہنی طرف سے پہلے دھونا. جب بھی شروعات ہو تو بولو کون سی طرف سے ہونی چاہیے. لیکن بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں وضو کے اندر کہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ذاتی مکان ہو جائے. بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کرائے کے مکان میں ہمیں رہنا نہ پڑے. دنیا کی زندگی میں ہمیں ایک فیسیلیٹی والا مکان مل جائے. دنیا کی زندگی میں ہم سکون و اطمینان والی جگہ پر رہ جائیں. اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کسی کو نعمت نصیب فرمائے. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. میں نے میرے محبوب کو دیکھا, میرے محبوب وضو فرما رہے تھے اور وضو کے درمیان میں میرے محبوب نے ایک دعا پڑھی. ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اس دعا میں ہمارے نبی نے مانگا تو ابو موسیٰ اشعری فرماتے اللہ کے نبی آپ ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں, یعنی آپ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں. ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بولو گناہ معاف ہو جائے اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم پل پل میں گناہ کرتے ہیں, ہم سیکنڈ میں گناہ کرتے ہیں, سیکنڈ میں نہیں تو منٹ میں گناہ کرتے ہیں. لیکن گناہ تو ہم سے ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ تو رمضان کا مہینہ ہے, اللہ پاک نے شرک شیاطین کو قید کر دیا ہے, ورنہ ہمارا دل گناہوں کی طرف ہمیشہ مائل رہتا ہے. ہمیشہ ہمارے دل میں گناہوں کی طلب پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا ہمارے نبی نے وضو کے درمیان میں ایک دعا مانگی, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے, ووسع لی فی داری, اور مجھے وسیع مکان فیسیلیٹی والا مکان عطا فرما دے. اب وسیع مکان فیسیلیٹی والا مکان کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں بھی اللہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں اور جنت میں تو عطا فرمائے گا. اب کے مول صاحب تمہیں پڑھتا تو سو پڑھ, بنگلو تو ہے نہیں تمہارا پاس ہے. سب کے پاس سب کو یہی سوال ہوگا نا میرے پیارو. اس کا مطلب بنگلہ نہیں ہے. اللہ پاک مکان کے اندر چین سکون عطا فرما دے گا, چاہے ایک کوٹھڑی ہی کیوں نہ ہو. اس سے اچھا انعام کیا ہو سکتا ہے میرے پیارو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا بنگلہ مل جائے, ہو تو کوٹھڑی, لیکن اس میں سکون و اطمینان مل جائے. ہمارے کوٹھڑی نہیں, الحمدللہ بہت عالی شان مکان ہے, لیکن اس میں سکون کا مل جانا, اطمینان کا مل جانا, اس سے بڑی بولو کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور بہت سے ہم نے مالداروں کو دیکھا ہے, اتنا بڑا گھر, بہت سارے روم بھی ہیں, بہت ساری چیزیں گھروں میں ہیں,
ان سے پوچھو، قسم کھا کر ان سے پوچھو کیا تم کو رات کو سکون کی نیند آتی ہے؟ کہیں گے نہیں آتی۔ دوائی لیتے پھر بھی نیند آتی ہے؟ کہیں گے نہیں آتی۔ اور ہمارا معاملہ ایسا ہے، پوچھ لو ہمارے گھر والوں کو پوچھو، جب بستر پر پڑتے تو پتہ نہیں چلتا، نیند ہم پر آتی ہے کہ ہم نیند پر چلے جاتے ہیں۔ تو اتنا سکون مل جائے، اتنا اطمینان مل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ تو میرے رزق میں مجھے برکت عطا فرما۔ اب آپ کہو گے مولوی صاحب تو کروڑ پتی تھئی گیا جب رزق میں برکت؟ ہمارے نبی نے اتنی پاورفل دعا منگائی، تو میں مطلب سمجھاتا ہوں۔ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اسی پر خوش کر دیتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ بولو اس سے بڑا مالدار کوئی ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کسی کے سامنے بھی ہاتھ مت پھیلاؤ، نہ زبانی سوال کرو نہ دلی سوال کرو، مانگنا ہو تو بولو کس سے مانگو گے؟ اللہ ہی سے مانگو گے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اپنی ساری ضرورتوں کو کس سے کہنا چاہیے؟ اللہ ہی سے کہنا چاہیے۔ ہاں اگر بغیر مانگے کوئی چیز اللہ کی طرف سے آ جائے جس کا نہ دل میں کوئی سوال تھا نہ زبان سے کوئی سوال تھا تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اس کا انکار کرنا گویا گھمنڈی ہونے کی نشانی ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کے پاس کوئی چیز بغیر مانگے آ جاتی ہے پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، پھر مانگنے پر بھی اللہ پاک وہ چیز اسے نہیں دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو دل تو کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ سوال کس سے ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی نے کتنی پیاری دعا بتلا دی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ وضو کے درمیان میں باتیں بولو نہیں کریں گے بلکہ یہ دعا پڑھیں گے، دوسروں کو بھی بتلائیں گے یہ دعا کہ بھئی دعا پڑھنے کا اہتمام کر، اس وقت اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے۔ تو بولو رزق کے معاملے میں مارا پھرنے کی کوئی ضرورت پیش آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو وضو ہمارا صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ اب جب ہمارا وضو مکمل ہو گیا تو وضو کے مکمل پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس مختصر ایک دو حدیث آپ کو بتلا دیتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب بھی ہم وضو کو مکمل کر لیں تو وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر یہ یاد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فائدہ یہ ہوگا حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھے گا، کون سی دعا؟ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہونا چاہے ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ علماء فرماتے اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے ظاہر کو بھی پاک اور صاف فرما دے گا اور اس کے باطن کو بھی پاک اور صاف فرما دے گا۔ لیکن آگے میں کمال کی دعا آپ کو بتلاتا ہوں۔ جب بھی ہم مجلس کی ختمہ پر کون سی دعا پڑھتے؟ بولو جب ہماری مجلس سے ختمہ ہوتی ہے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے گا، کون سی دعا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اسے مہر لگا کر عرش الہی میں محفوظ کر لیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے لایا جائے گا، اللہ کا سکہ لگ جائے گا اور سکہ لگا کر اللہ پاک اسے کہاں پر محفوظ کر دیں گے؟ عرش الہی پر محفوظ کر دیں گے، اور جب قیامت میں نیکیاں کم پڑ جائے گی تو اسے لایا جائے گا۔ تو میرے پیاروں پڑھیں گے وہ دعا بھی؟ کوئی مشکل ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص وضو سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے نبی پر درود بھیجے گا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ اور ایک زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہم مولوی نہیں ہیں، بولو بہت سے لوگ ہیں جو مولوی نہیں ہیں، بھئی آپ مولوی ہیں نہیں ہیں، لیکن چاہتی ہے کہ کل قیامت میں مولویوں کو جہاں کھڑا کیا جائے اللہ ہمیں بھی وہاں کھڑا کر دے بغیر محنت کے۔
محنت تو مولویوں نے کی ہے، تراویح پڑھانے والے حفاظ کو پوچھو، دین کا کھانا ان کے لیے، رات کا کھانا حرام، اور اتنی بے چینی ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ تراویح کے سجدے میں سکون و اطمینان کب ملتا ہے، تو حفاظ سے پوچھو کہ جب تراویح کا آخری سجدہ ہوتا ہے پھر وہ ٹھنڈک کی سانس لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اب ٹینشن ختم ہوا۔ یعنی اللہ کے قرآن کو نماز میں پڑھنا یہ کوئی معمولی بات بولو نہیں، یہ تو قرآن کا کرشمہ ہے، یہ تو قرآن کا کمال ہے، ورنہ کوئی دنیا کی کتاب ہمیں اتنی پاورفل بولو یاد رہتی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، ہر ایک کو یاد ہوگی، یاد نہیں ہے تو آج سے یاد کر لیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ کوئی لمبا چڑا وقت نہیں ہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ رب العالمین اسے 40 عالم کا ثواب دیں گے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں کنز العمال، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اللہ پاک اسے 40 عالم کا ثواب دیں گے اور 40 درجے اس کے بلند کر دے گا اور 40 حوروں سے اس کا نکاح ہوگا۔ حور جو دنیا کی عورت نہیں ہے، جنت کی عورت جس کی اللہ پاک نے کیفیت بیان فرمائی، نہ اس کو کسی انسان نے چھویا نہ کسی جنات نے چھویا، وہ جنت کی عورتیں 40 عورتوں سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ انا انزلنا، ہر ایک کو یاد ہوگی، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جو سورہ انا انزلنا وضو کے بعد ایک مرتبہ پڑھے گا وہ صدیقین میں یعنی سچوں میں داخل ہو جائے گا، جو 2 مرتبہ پڑھے گا وہ شہداء کے دفتر میں لکھا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ یعنی علماء سے بھی بڑھ کر بولو کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ صرف 3 مرتبہ انا انزلنا پڑھنے پر اللہ پاک اسے قیامت میں کس کے ساتھ کھڑے کریں گے؟ انبیاء کرام جو معصوم اللہ کے بندے ہیں۔ 2 مرتبہ پڑھنے پر اللہ پاک اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور 1 مرتبہ پڑھنے پر اللہ پاک اسے صدیقین کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تو یہ کچھ دعائیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، وضو کا مختصر طریقہ بتلایا ہے، ضرور اس کا اہتمام کریں گے اور اسی کے مطابق ہم وضو کرنے کا اہتمام کریں گے۔ آخر ایک حدیث، ہمیشہ باوضو رہنے کا بولو اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ باوضو رہنے پر اللہ پاک رزق میں بھی بہت زیادہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ہو رہی تھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کوئی اپنا عمل تو بتلاؤ، اس لیے کہ جنت میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ کوئی تہجد کو نہیں بتلایا، کوئی عشاء چاش اوابین کو نہیں بتلایا، بلکہ فرمایا میرے محبوب میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جو شخص رات کو سوتے وقت، رات کو سوتے ہیں، بولو ہم سوتے کہ نہیں سوتے؟ رات کو سوئیں گے وضو کر کے سوئیں گے، تو وضو کر کے سونے پر اللہ رب العالمین ہمیں کیا انعام نصیب فرمائیں گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے بدولت اللہ پاک زندگی کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع موجود، ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ کرام کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جس کے بدولت اللہ رب العالمین زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، درجات کو بلند کر دیتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلا دیجئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ٹھنڈی راتوں میں اچھی طرح سے مکمل وضو کرنا، اس سے کہ گرمی میں تو آدمی بہت زیادہ گس کے دھوتا ہے، بلکہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ پانی کی فضول خرچی بھی بولو بہت زیادہ۔ اب ٹھنڈی میں وضو چیک کرو، 1-2 سیکنڈ میں، کسی کا 30 سیکنڈ میں، 40 سیکنڈ میں ان کا وضو ہو جاتا ہے۔ گرمی کے اندر تو مل کے دھونا کوئی مشکل ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ٹھنڈی راتوں میں اچھی طرح سے وضو کرنا، ناگوار باتوں پر صبر کرنا۔
یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی نامناسب بات ہمارے پاس آئی ہے، اس پر صبر کر لینا. مساجد کی طرف قدموں کی کثرت، یعنی مسجدوں میں زیادہ جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. لیکن گزشتہ بھی میں نے آپ کو رزق میں برکت کے لیے بتلایا تھا، اس مرتبہ بھی بتلاتا ہوں. جو شخص وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً وضو کر لے اور اپنی عورتوں کو غیر محرم عورتوں سے بچائے رکھے، فرمایا کہ اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے اور اتنی سہولت کے ساتھ روزی عطا فرمائیں گے کہ اس کے دل میں کبھی تصور بھی اس کا پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ اتنا سہولت سے مجھے کیسے مل گیا. تو میرے پیارو، وضو کرتے وقت ہمیشہ ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ ہمارا وضو بولو صحیح ہو جائے. وضو صحیح ہوگا، نماز صحیح ہوگی. مسجد کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ مسجد بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے، اپنے گھر کی کوئی چیز فالتو کی بولو خرچ کرتے نہیں ہے، تو اللہ کے گھر کا بھی ہمارے دل میں ویسا ہی احترام اور ویسا ہی ادب ہونا چاہیے. شروع میں نے آپ کو بتلایا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا وہ امتی جو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، بولو گھر سے وضو کر کے آنا کوئی مشکل کام ہے؟ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کوئی آدمی حج کے لیے بیت اللہ جاتا ہے احرام باندھ کر، تو بیت اللہ جانے والے کو کیسا ثواب ملتا ہے، ویسا ہی گھر سے وضو کر کے آنے والے کو ثواب ملتا ہے. امید ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں ڈال دی ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.